آپ نے جہاں پہ پیسے لگائے ہیں وہ جگہ آپ نے صحیح نہیں لی, تو اس بندے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ آپ کو ایک اچھی چیز گائیڈ کر سکتا. اس آپشن کو غلط نہیں کہہ سکتے, آپ کی سلیکشن غلط ہو سکتی ہے. دبئی میں انویسٹ کرے اور 5 سے 7 لاکھ آرام سے ارن کرے. دبئی میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 5-6 لاکھ روپے کے لیے. دبئی میں اگر آپ کے پاس اچھے اسکلز ہیں, آپ بڑے پرو ہیں, تو آپ کو جاب کر کے بھی 5-7 لاکھ روپے کی سیلری کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا اتنی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا کسی کو مشورہ دینا ہے یا کسی کو اس کی آپ نے انفو دینی ہے, تو آپ اس چینل کے نیچے جائیں, وہاں پہ جا کے آپ ان کو جو ہے مشورے دیں. میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور مجھے اس کا جو ہے ویلیو اس کی مجھے جو رینٹل آئے یا ریٹرن مجھے اس کا منتھلی جو ہے 50-60 ہزار آئے, تو میں بہتر ہے کہ میں اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھوں. تو پھر میرا بھائی ایسی جگہ پہ اس کو سنبھال کے رکھیں جہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ دیمک نہ لگے, پیسہ آپ کا کیڑے مکوڑے نہ کھا جائے. 1 کروڑ ہوتا تو میں فوریکس ٹریڈنگ شروع کرتا. دیکھیں سیدھا گیملنگ ہے, اور آپ نے اگر گیملنگ ہی کرنی ہے تو اس کے تو پھر بہت سارے ڈفرینٹ آپشنز ہیں. کروڑ کا 2 بھی بنا سکتے ہیں, اور نہ بنے تو پھر آپ کا وہ 1 کروڑ صفر ہو گیا. آپ کو 1 کروڑ پہ میں منتھلی 5 لاکھ دے سکتا ہوں, آپ 50 ہزار کہہ رہی ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں آلریڈی بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں. 1 کروڑ انویسٹمنٹ ہو, ڈیری فارم بنا لیں اور منافع کے ساتھ خوشگوار زندگی بھی جئیں, گوٹ فارم بنا لیں. مشورہ بالکل ٹھیک ہے ان کا بھی. آپ کو پتہ ہے کون سی بکری لینی ہے, کون سی مرغی لینی ہے, کس طرح سے اس کو چلانا ہے, تو آپ ضرور فارم چلا سکتے ہیں. اب ہر بندہ اگر ڈیری فارم اور گوٹ فارم اور ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آمنہ علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پائزون کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. ریسنٹلی میں نے اپنے ٹک ٹاک چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اور اس کے جو ہے نا بڑے سارے کمنٹس آئے تھے. ویڈیو میں نے یہ ڈالی تھی کہ اگر 1 کروڑ روپیہ ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو جو ہے اس کی 50-60 ہزار روپیہ منتھلی رینٹل ویلیو جو ہے وہ آتی رہے. اس کے نیچے پہ بڑے سارے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے. پھر کچھ کمنٹس میں نے سلیکٹ کیے ہیں, میں نے کہا چلیں ایک تو ان کو بھی جواب مل جائے گا, دوسرا ویڈیو جو ہے میں اس کی یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یہاں پہ. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹک ٹاک چینل کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا ہوا تو وہ اس کو بھی ضرور فالو کریں. میری جو ہے وہ فریکوینٹلی وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں. اچھا, کمنٹس شروع کرتی ہوں. اس میں ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے جو بات کی تھی کہ 1 کروڑ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ نے انویسٹ کر لیں تاکہ آپ کو منتھلی جو ہے اس کا رینٹل ویلیو آتا رہے. تو پھر اس کے نیچے کمنٹس ہے. اب ان میں سے ایک کمنٹ ہے کہ خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انویسٹ نہ کرے پراپرٹی کے اندر, صرف وہ لوگ کریں جنہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لینی ہے. ادروائز جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ چلے جائیں اسٹاک مارکیٹ کی طرف چلے جائیں, اس میں زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں, ان کو فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیں ہم ایز اے ریئلٹر, میں ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہی آپ کو جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہوں کہ اس میں آپ کو جو ہے کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے. اب اگر کسی بندے کو اس کی ہاؤ نوئی نہیں ہے کہ اس میں اس نے کس طرح سے کام کرنا ہے, اس کی کیا چیزیں ہیں, پیچیدگیاں ہیں اس کی, اور میں اس کو کہہ دوں کہ جی آپ جا کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں, تو پھر میں کیسے اس کو یہ مشورہ دے سکتی ہوں. اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا کسی کو مشورہ دینا ہے یا کسی کو اس کی آپ نے انفو دینی ہے, تو آپ اس چینل کے نیچے جائیں, وہاں پہ جا کے آپ ان کو جو ہے مشورے دیں, تو آپ کا وہاں پہ کام چل سکتا ہے. پھر جی ہمارے پاس ہے کہ نو بڈی گوز فار اف آئی انویسٹ 10 million اینڈ اٹ جنریٹ می اونلی 50K to 60K لیٹ اٹ بی ان دا باکس. ٹھیک ہے, اب یہ ایک صاحب ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور مجھے اس کا جو ہے ویلیو اس کی مجھے جو رینٹل آئے یا ریٹرن مجھے اس کا منتھلی جو ہے 50-60 ہزار آئے, تو میں بہتر ہے کہ میں اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھوں. بالکل صحیح ہے, آپ اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اگر 1 کروڑ روپیہ ڈبے میں بند کر کے رکھوں اور میں اس کو انویسٹ نہ کروں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ 1 کروڑ ہے, اور آنے والے ٹائم میں 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد ہر بندہ یہ 1 کروڑ روپیہ لے کے پھر رہا ہوگا. جس طرح سے ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے پیسے کی, تو اس وقت آپ کو اس کروڑ میں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ابھی اگر اس ٹائم کے اندر آپ 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر, اور جو چیز ہم آپ کو بہتر ایک آپشن دے رہے ہیں, بتائیں گے, انشاءاللہ گائیڈ کریں گے, اور اس سے اگر آپ کو یہ پیسے آ رہے ہیں تو کیا برا ہے اس میں. دوسری طرف وہی ہے کہ اگر ڈبے میں بند رکھتے ہیں تو پھر میرا بھائی ایسی جگہ پہ اس کو سنبھال کے رکھیں جہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ دیمک نہ لگے, پیسہ آپ کا کیڑے مکوڑے نہ کھا جائے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور تھے جی کہ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ ہوتا تو میں فوریکس ٹریڈنگ شروع کرتا. اچھا, فوریکس ٹریڈنگ, اب یہ پھر وہی چیز ہے اسٹاک مارکیٹ اور یہ فوریکس ٹریڈنگ, اور یہ دیکھیں سیدھا گیملنگ ہے,
اور آپ نے اگر گیملنگ ہی کرنی ہے تو اس کے تو پھر بہت سارے ڈفرینٹ آپشنز ہیں, اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ چلے جائیں آپ کریں. اس میں ہم اپنے کلائنٹس کو, اپنے دیکھنے والوں کو ایک اوتھینٹک ایک ایسا مشورہ دے رہے ہیں جس میں ان کی جو اماؤنٹ ہے اگر وہ 1 کروڑ ہے تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ لے بھی رہے ہیں ریٹرن, اور ایٹ دی اینڈ اگر اس کو سیل کریں گے تو وہ ان کے پیسے محفوظ ہے, اس چیز میں, اس ایسٹ میں ان کے پیسے محفوظ ہیں. اب فوریکس ایک میں نے آپ کو کہا کہ یہ گیملنگ ہے, اس میں آپ 1 کروڑ کا 2 بھی بنا سکتے ہیں, اور نہ بنے تو پھر آپ کا وہ 1 کروڑ صفر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس ہے جی, ون آف مائی فرینڈ پرچیز 2 lakh کنال 190 canals agriculture land 4 year back and now price is 8 to 10 lakh canal go for land. دیکھیں اب یہ بھی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے ایک اچھا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ان کے ایک فرینڈ نے جو ہے ایک جگہ خریدی جہاں پہ ان کو 1 کنال جو ہے وہ 2 لاکھ روپے میں ملی, اور 4 سال کے بعد آج وہی لینڈ ان کی جو ہے وہ 8 سے 10 لاکھ روپے کی مالیت رکھ رہی ہے. تو یہ ان کو فائدہ ہی دیا ہے اس زمین نے. تو ہم ایز اے ریئلٹر, ایز اے ریئل اسٹیٹ جو ہماری فیلڈ ہے, ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں, جو کہ ایسی جگہ کو خریدیں جو کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کی ویلیو انکریز ہوگی اور یہ مجھے فائدہ دے گی, نہ کہ ایسی چیز جو کہ آلریڈی ایک پیک پہ پہنچی ہوئی ہے اور آپ اس پہ انویسٹ کریں اور پھر وہ اوپر نہ جائے اس کی پرائس. تو دیکھیں پھر وہ تو آپ کو مشورہ دینے والے نے غلط مشورہ دیا ہے نا, کہ آپ نے غلط جگہ کے اوپر ایک جگہ جو ہے وہ چیز لے لی ہے. تو یہ جو ہے نا کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی ہے پراپرٹی. اچھا, آپ کو 1 کروڑ پہ میں منتھلی 5 لاکھ دے سکتا ہوں, آپ 50,000 کہہ رہی ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں آلریڈی بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں بڑے آپ کی اماؤنٹ لے کے آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم جی آپ کو ماہانہ اتنا دیں گے, رینٹل اتنا دیں گے, اور پھر وہ آپ کے 1 کروڑ میں سے آپ کو ماہانہ جو ہے وہ 5-10 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ رینٹل ویلیو کی مد میں واپس کریں گے, اور اس کے بعد بقایا آپ کا لے کے وہ غائب ہو جائیں گے. ابھی یہ تو ایک صاحب ہے نا, بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو یہ سب کچھ کر کے بھاگی ہوئی ہیں, لوگوں کا اربوں روپیہ لوٹ کے بھاگی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف تو بالکل بھی نہیں جانا ہم نے, کیونکہ لالچ انسان کو جو ہے نا وہ مروا دیتی ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس آ گیا کہ پراپرٹی کی ویلیو اب انکریز ہونا بند ہو گئی ہے. دوسرا, رینٹ بھی اب خاص نہیں ملتے, یہ کام کر چکا ہوں, پیسہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہی بات آ گئی ہے کہ جی آپ کا ایکسپیرینس غلط ہو گیا, آپ نے جہاں پہ پیسے لگائے ہیں وہ جگہ آپ نے صحیح نہیں لی. آپ کو اگر کسی نے مشورہ دیا ہے, آپ نے کسی اگر ایجنٹ کے تھرو, کسی ریئلٹر کے تھرو آپ نے کسی جا کے چیز لی ہے, تو اس بندے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ آپ کو ایک اچھی چیز گائیڈ کر سکتا, وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ چیز لے کے دیتا کہ جس کی ویلیو ٹائم کے ساتھ انکریز ہوتی, آپ کو اس کی رینٹل ویلیو اچھی ملتی. تو اس میں آپ یہ اس آپشن کو غلط نہیں کہہ سکتے, آپ کی سلیکشن غلط ہو سکتی ہے. تو سلیکشن اپنی ٹھیک کریں, اس چیز میں آپ کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. پھر اس میں 1 کروڑ لگا کے 50 کا کیا فائدہ, اس سے بہتر ہے بندہ دبئی میں انویسٹ کرے اور 5 سے 7 لاکھ آرام سے ارن کرے. اچھا, اب یہ کہہ رہے تھے کہ اب سب سے پہلی بات تو ہم نے پاکستان کی بات کی ہے میرے بھائی, کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے اس چیز سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں. اب اگر میں دبئی کی بات کروں, پھر دبئی کے بعد ہم UK اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں, تو پھر وہ تو اگر دبئی کی میں بات کروں, آپ کہہ رہے ہیں دبئی میں 1 کروڑ انویسٹ کر کے 5-6 لاکھ روپیہ, تو وہاں دبئی میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 5-6 لاکھ روپے کے لیے. دبئی میں اگر آپ کے پاس اچھے اسکلز ہیں, آپ بڑے پرو ہیں, تو آپ کو جاب کر کے بھی 5-7 لاکھ روپے کی سیلری کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا اتنی ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 1 کروڑ پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہو, بیٹر کیا ہے. اب یہ ایک کویسچن ہے ان کا کہ کیونکہ ہم نے 1 کروڑ کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کم ہو ان کے پاس, تو پھر وہ اس کے اکارڈنگ, اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس 50 لاکھ ہے تو آپ اس کو کم کر لیں اسی کو, کہ آپ کو اگر 1 کروڑ پہ ہم بتا رہے ہیں کہ 50-60 ہزار کی آپ کی رینٹل ویلیو آ رہی ہے, تو 50 لاکھ پہ اسے کم آ سکتی ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ نے کوئی اچھی چیز, ویلیویبل چیز لینی ہے نا, جو آپ کو فائدہ دے آگے چل کے, تو اس میں آپ کا منیمم بجٹ جو ہے نا وہ 50 لاکھ کا ضرور ہونا چاہیے, تاکہ اس میں آپ ایک اچھی پراپرٹی خرید سکیں. اچھا, پھر اس میں آ جاتا ہے ایک اور ہے جی, 1 کروڑ انویسٹمنٹ ہو, ڈیری فارم بنا لیں اور منافع کے ساتھ خوشگوار زندگی بھی جئیں, گوٹ فارم بنا لیں. مشورہ بالکل ٹھیک ہے ان کا بھی کہ ڈیری فارم بنا لیں, یا آپ ڈیری فارم بنائیں یا گوٹ فارم بنائیں,
وہ تو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. اگر آپ کے پاس اس کی اچھی نالج ہے, آپ اس کو چل سکتے ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کون سی بکری لینی ہے, کون سی مرغی لینی ہے, کس طرح سے اس کو چلانا ہے, تو آپ ضرور فارم چلا سکتے ہیں. اب ہر بندہ اگر ڈیری فارم اور گوٹ فارم اور ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا. تو ہر بندہ اپنی فیلڈ کے حساب سے, اپنی نالج کے حساب سے, اپنی صلاحیتوں کے حساب سے جو ہے نا اس کو چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. ہم نے جو سجیشن دی تھی اس میں نہ تو آپ کی کوئی ایفرٹ لگنی تھی, نہ آپ کی اس میں جو ہے وہ ایکسپرٹیز لگنی تھی. اس میں ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا تھا, آپ کو ایک اچھی چیز لے کے دینی تھی, آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیف ہونی تھی, سیکیور ہونی تھی, اور جب آپ چاہیں آپ واپس بھی اس کو کر سکتے تھے, لے سکتے تھے, اور آپ کو منتھلی بھی اس کو ایک اچھا جو ہے وہ آپ کو ریٹرن دے رہا تھا وہ. اچھا, اب یہ ایک اور ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میڈم اگر آپ کسی بینک میں جاب کر رہی ہوتی تو آج آپ لوگوں کو بینک میں رقم رکھنے کے فائدے بیان کر رہی ہوتی. یہ بالکل آج کل کا ٹائم ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنی دکانداری چمکا رہا ہے, تو انہوں نے پھر اسی طرح سے بات کی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا ہم نے چونکہ اپنی فیلڈ کے حساب سے ہر بندے کو مشورہ دینا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے, اور اس چیز کا ہم نے گائیڈ کرنا ہے جو کہ پراپرٹی سے ریلیونٹ ہو اور ان کو فائدہ دے, اور بہتر سے بہترین ہو جو ان کے لیے. نہ کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایسی چیز کے اندر ٹریپ کر لینا ہے, یا ہم ان کو خدا نخواستہ ایسا ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم صرف اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ ان کو مشورہ دیں اور اس میں جو ہے ان کا فائدہ اور نقصان ہو ہم وہ نہ دیکھیں. صرف ہم ان کو یہ کہیں جی ہم پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں تو آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کا فائدہ ہو, جو چیز آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو, ہم وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. تو یہ کچھ کمنٹس تھے جن کے بارے میں بات کرنا چاہیے آپ لوگوں سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر سے ایک مرتبہ کہوں گی کہ ہمارے تمام سوشل فورم جتنے بھی ہیں, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, سب پہ ہمیں فالو کریں, ہمیں سپورٹ کریں. جو بھی آپ لوگوں کی سجیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.